لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله شفاء القلوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں. جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. جب آ جائے بڑھاپا
سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا۔ محبت کی زبان سے درود پڑھیں۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں، بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، بچے میرے فرما بردار ہو جائیں، گھروں سے اثرات، تکلیف، بلا، مصیبت، پریشانی سب ختم ہو جائے، چین، سکون، اطمینان نصیب ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، بڑا مکان مل جائے، بار بار حج اور عمرے کی توفیق ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آنے لگے، موت اللہ کے عاشقوں جیسی آئے، قبر میں رکھتے ہی قبر طاقت نگاہ وسیع ہو جائے، اور جنت کی کھڑکی کھل جائے، اور وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آنے لگے، اور اللہ تعالیٰ مجھے حساب کتاب کے وقت معاف فرمائے، پل صراط پر سے میں آسانی سے گزر جاؤں، اور وقت آنے پر جنت الفردوس میں بار بار اللہ کا دیدار کروں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو، اس کی تمنا ہو، اس کی چاہت ہو کہ دنیا بھی بنے، دنیا بھی سورے، چین سکون بھی ملے اور آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، کوئی عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے، کوئی طاقت ہے؟ فرمایا ہاں ہاں ہاں، وہ عمل، وہ وظیفہ ہے دعا۔ بہت بڑی طاقت، بہت بڑی طاقت ہے۔ باڈولی والوں، کئی اللہ والوں کے ساتھ سفر کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کرتے کیا ہے، کون سا عمل کرتے ہیں اور کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ والے کیوں ہیں، یہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے کیوں لے رہے ہیں، ان کے پاس چین سکون کیوں ہے، لاک ڈاؤن میں بھی ان کو کوئی فرق کیوں نہیں پڑ رہا ہے، یہ بغیر تخت و تاج کے بادشاہ کیسے ہیں، اور دنیا ان سے محبت کیسے کرتی ہے، اور یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کیسے کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں، اس عاجز نے دیکھا
کہ وہ بار بار دعا کرتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں۔ میں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا وقت نکال لیں، نماز میں آتے ہیں نا، مانگ کر جائیں۔ 5 وقت کی نماز میں جب وضو کرتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں، جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو مانگ کر کے جائیں۔ اللہ کے گھر میں آنے والے کو اللہ کا مہمان کہتے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ مہمان کی قدر کی جاتی ہے، مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے۔ مہمان جو چیز مانگے وہ چیز اس کو دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے، کہیں کہ چائے بھی نہیں ہے، بالکل بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، شکر کم، بہت اچھا، آپ بتائیں دل سے، ہمارا دل بڑا ہوگا، آپ ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں۔ یہ کس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے؟ مہمان کے ساتھ، مہمان کا اکرام، مہمان کا احترام۔ تھوڑا پانی ٹھنڈا لینا، جی جی کوئی بات، جی تھوڑی شوق ہے آپ کے گھر میں، جی یہ لیجیے۔ یہ سب کس کا اکرام ہو رہا ہے؟ مہمان کا اکرام ہو رہا ہے۔ کیا خیال ہے یہ دنیا کے لوگ تو مہمان کا اکرام کرے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، کیا مانگے گا اللہ اکرام نہیں کرے؟ بڑا اکرام ہوگا اللہ کی طرف سے۔ دعا کتنی بڑی طاقت ہے پتہ ہے؟ میں نہیں کہتا، یار نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، لا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں؟ مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں؟ 10 گھنٹے جاب کرنے والے ہیں، 10 گھنٹے اپنے کاروبار پر بیٹھنے والے ہیں، 10 گھنٹے گراہکوں کی منت سماجت کرنے والے موجود ہیں، 10 منٹ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کم ہیں۔ اسی لیے سب کچھ ہے، دکان بھی ہے، کاروبار بھی ہے، مکان بھی ہے، پریشانی ختم ہی نہیں ہوتی۔ 2 کام بنانے جائیں 4 کام بگڑ جاتے ہیں، 4 کام بنانے جائیں 8 کام بگڑ جاتے ہیں۔ مولانا کیا کرے، گناہ ہی نہیں چھوٹتے۔ ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہے، اللہ کے لیے تو چھڑا دینا آسان ہے نا۔ ہم مانگے تو صحیح، اللہ سے کہیں تو صحیح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن۔ اللہ اکبر، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اے مومن تو دعا پہ ڈٹ جا، نفس و شیطان بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑا دے گا، تقویٰ بھری زندگی نصیب ہوگی، ہمارے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سارے ولیوں اور سارے نبیوں کا رب ہے۔
وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، آسمانوں سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ دودھ کو دیکھ کے ملائکہ، اور ملائکہ کو دیکھ کے جب گھی کا پتہ چل سکتا ہے تو آسمان اور زمین کو دیکھ کر بنانے والے کا پتہ چل سکتا ہے۔ ایک بائک ایسے ہی نہیں چل رہی، ایک کار ایسے نہیں چل رہی، اور ایک فلائٹ ایسے نہیں چل رہا، ایک ٹرین ایسے نہیں چل رہی، کوئی اس کو چلا رہا ہے تو یہ ساری دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ کوئی جی رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کسی کے یہاں شادی ہے، کسی کے یہاں موت میت ہے، کبھی گرمی کا موسم ہے، کبھی ٹھنڈی کا موسم ہے، اور کبھی بارش ہو رہی ہے، کبھی دن ہو رہا ہے، کبھی رات ہو رہا ہے، کبھی دن 10 گھنٹے کا ہے، رات 14 گھنٹے کی ہے، کبھی رات 10 گھنٹے کی ہے، دن 14 گھنٹے کا ہے۔ یہ نظام جو کون چلا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ چلا رہا ہے، یہ خالق ہے، وہ اللہ، وہ مالک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ شہنشاہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، وہ تنہا بادشاہ ہے۔ وہی ہوتا ہے جو منظور اللہ ہوتا ہے۔ اللہ بڑی طاقت ہے۔ وہ میرے عزیزوں، باڈولی والوں، اللہ کے خزانوں کے دروازے ہی نہیں، اس کے سارے خزانے ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں، وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لینے والے کہاں ہیں؟ اور رات کے آخری پہر میں تو اللہ پہلے آسمان کا ہے۔ کوئی سوال کرنے والا؟ ارے کسی کے یہاں کوئی تکلیف ہے؟ حل من سائل، کسی کو کچھ بڑا گھر چاہیے، یا گھر میں تکلیف ہو، یا بچوں میں تکلیف ہو، ان کے رشتوں میں، یا کاروبار میں، یا قرضہ ہو، یا اثرات ہو، یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہو، یا حج عمرے میں جانے کا شوق ہو، یا کوئی اچھی کار لینی ہو، حل من سائل، بھائی باڈولی میں کسی کا کوئی سوال ہے؟ اللہ پہلے آسمان پر آ گئے، سوال کر دیجئے تاکہ آپ کو دے دیا جائے۔ جب اعلان ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھ کے رو ہمارے کام نہیں ہوتے، ہمارے مسئلے ہی حل نہیں ہوتے۔ بھائی جب اعلان ہوا تھا، جب دربار عام لگا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا VIP گیٹ کھولا ہوا تھا، وہ دینے کے لیے تیار تھے، ایک فرشتے سے اعلان کروا رہے تھے۔ میں میرے بڑے بیٹے سے کہوں کہ بیٹا اعلان کر بچوں کو، ابھی ابو بہت خوش ہیں، جو چاہیے وہ دیں گے۔ اور چھوٹا بچہ کہے ابو کیڈبری دلا دو نا 10 روپے کی، 10 روپے، تو میں اس کو لاکھوں کیڈبری دلا سکتا ہوں الحمدللہ۔ اب 1 کیڈبری دلا دوں گا نا تو میرے پیسوں میں سے 10 روپے کم ہو جائیں گے، کتنے کم ہوں گے؟ اور اللہ اگر اس کو لاکھوں دے دے نا تو بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے خزانوں میں کمی کیا ہے؟ وہ تو ہمیں مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب تو میری دعا کو سنتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں کرناٹکا، ان کی بہت تمنا کہ میں بار بار حج عمرہ کروں، بار بار حج اور عمرہ، حج اور عمرہ، حج اور عمرہ۔ یوں فرمایا بار بار حج عمرہ کرو غنی ہو جاؤ۔ اور ایسی مبارک جگہ آپ کہاں سے لاؤ گے؟ مکہ مکرمہ میں، حدود حرم میں، اگر آپ 1 ریال صدقہ کرو نا، 1 ریال، ہندوستان کے 23 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب۔ ایک کا 1 لاکھ، تو 1 ریال کے 1 لاکھ ریال، 1 لاکھ ریال یعنی ہندوستان کے اللہ۔ ایک طواف کرو 1 لاکھ طواف کرنے کا ثواب، ایک قرآن ختم کرو 1 لاکھ قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ آپ کب یہاں 1 لاکھ قرآن ختم کرنے جاؤ؟ اللہ اکبر۔ وہ مبارک شہر ہے، قسم کھائیے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ علماء نے ایک نکتے کی بات کی ہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے نا، کعبۃ اللہ، یہ بگ واشنگ مشین ہے۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھلتے ہیں
اور بیت اللہ کے چکر کاٹو تو انسانوں کے دل دکھتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو مکہ مکرمہ میں ہو وہ زیادہ سے زیادہ طواف کرے۔ پوری دنیا کی یہ واحد جگہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے، پوری دنیا کی یہ واحد جگہ ہے جہاں پر حج کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں اور طواف نہیں ہو سکتا، پوری دنیا میں کہیں اور حج نہیں ہو سکتا۔ ایک اور نقطے کی بات عرض کروں، شریعت نے ہر چیز میں رائٹ کو پسند کیا ہے، رائٹ کو، ہر چیز۔ بیت اللہ کے طواف میں لیفٹ کو کیوں پسند کیا؟ ایسا ہونا چاہیے تھا، رائٹ۔ ہر چیز میں رائٹ، تو بیت اللہ شریف کے طواف میں سے لیفٹ کیوں؟ لیفٹ ہاتھ کی طرف بیت اللہ شریف کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا دل لیفٹ طرف ہوتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی بیت اللہ ہے اور انسان تیرا دل بھی بیت اللہ ہے۔ جو اللہ کی رحمت اور کی بارش بیت اللہ پر ہو، اللہ کرے وہ تیرے دل پر ہو۔ میزان رحمت، اللہ اکبر، مکہ مکرمہ میں، مقام ابراہیم مکہ مکرمہ میں، صفا پہاڑی جہاں سے دعوت کا اعلان کیا تھا مکہ مکرمہ میں، مروہ پہاڑی فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں، پوری دنیا میں زمزم کا پانی پیا جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں۔ مینا کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ عرفات کہاں ہے؟ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں۔ مزدلفہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں۔ قرآن کہاں اترنا شروع ہوا تھا؟ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں۔ وہ کون سا پہاڑ تھا؟ کوہ حرا۔ اور کہاں اترنا شروع ہوا تھا؟ غار حرا میں۔ کس پر؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کے کون آتا تھا؟ جبرائیل امین آتے تھے۔ کتنے سال کے عرصے میں یہ پورا قرآن اترا؟ فرمایا کہ 23 سال کے عرصے میں یہ پورا قرآن اترا۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے۔ یوں فرمایا کہ قرآن شریف سے دوستی کرو، یہ ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، صراط پر بھی کام آئے گا۔ اور قرآن شریف ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر رہے گا۔ قرآن والے اللہ کے خاص لوگ، اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ کے خاص بندوں میں اس کا شمار ہو جائے، وہ قرآن شریف سے جڑ جائے، قرآن شریف کو سینے سے لگا دے، قرآن شریف کو پڑھنا شروع کرے۔ یہ کوئی برکت کی اور صرف تعویذ کی کتاب نہیں ہے، یہ پڑھنے کی بھی کتاب ہے، یہ سمجھنے کی بھی کتاب ہے، یہ عمل کرنے کی بھی کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، پوچھا کہ پیارے اللہ، آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ فرمایا قرآن۔ پیارے اللہ، سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی؟ فرمایا احمد، سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی میرے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن۔ اور میں اور آپ سب اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن شریف کو سینے سے لگائیں اور ہمارے گھر کے معصوم بچوں کے سینوں میں اللہ کا قرآن آوے، اس کی کوشش کی جائے، اور جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کا ادب کیا جائے۔ ابھی مدینہ منورہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے، ان کو جب دفن کیا گیا، تدفین عمل میں آئی، تو کچھ وقت کے بعد جنت البقیع میں، بقیع الغرقد میں قبر کو کھولا جاتا ہے۔ قبر کو کھولا تو دیکھا کفن صحیح ساری، چادر کو ہٹایا، چہرہ صحیح ساری، کوئی آنچ نہیں، کچھ نہیں۔ اشتہارات کے ذریعے معلوم کیا گیا کہ یہ کون ہے اور کن کی قبر ہے؟ بچے آئے، یہ تو ہمارا ابو ہے، کیا ہوا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ایک دم صحیح ساری، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب اس قبر کو سیل ماری جائے گی، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ ان کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کا پورا بدن صحیح سالم ہے اور ان کی باڈی صحیح سالم ہے؟ ہمیں یہ جاننا ہے۔ ہم صحابہ کی قبریں اس لیے نہیں کھولتے کہ غالب گمان ہے کہ ان کے بدن ایک دم صحیح سالم ہوگی، اس لیے سیل لگاتی ہے کہ صحابہ کی قبریں نہیں کھلے گی، اب کے بعد آپ کے والد صاحب کی بھی قبر نہیں کھلے گی، لیکن ہمارے لیے موجودہ زمانے میں یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کے والد صاحب کا کون سا عمل ہے۔ ہمارے والد صاحب تو بڑے اللہ والے تھے، بہت اخلاص والے تھے، ہم کو معلوم نہیں ہے والد صاحب کا کون سا عمل ہے، امی کو پوچھ کر بتائیں۔ ہمارے امی کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم۔
سارا واقعہ سنایا، ساری داستان سنائی. ماں نے کہا کہ بیٹا تیرا ابو قرآن شریف کا بہت ادب. کتنا ادب کرتے تھے پتہ ہے تجھے؟ تیرے ابو نے کبھی بھی قرآن شریف کی طرف پیر نہیں پھیلایا. بیٹا یہ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن تیرے ابو کی بڑی کرامت یہ تھی کہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا تھا کبھی اس کی طرف بھی پیر نہیں پھیلایا. اس کے سینے میں اللہ کا قرآن. ہاں یہ بات، ادب سے بھی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ تو حیوان ہے. اللہ کی محبت کے تمام راستے جو طے ہوتے ہیں وہ ادب سے طے ہوتے ہیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با ادب ہونا، با اخلاق ہونا بہت بڑی نعمت ہے. ابھی میں جیتانی گیا تھا، ایک قاری صاحب سے ملاقات ہوئی. بولے کہا مولانا قاری صاحب سے ملو. میں ملا. مولانا ابھی 3-4 سال پہلے ان کے والد صاحب کی قبر کھولی نا جیتانی میں، تو ایک دم صحیح سالی کفن سے چہرے کی چادر کو ہٹایا تو اس لگا جیسے مسکرا رہے. قاری صاحب کو بلایا، گاؤں والے آئے، سب نے دیکھا، زیارت کی. ایسا لگ رہا تھا ابھی سوئے. کئی سال کے بعد کھلی تھی قبر. قاری صاحب کو پوچھا میں نے، قاری صاحب ابو کا کون سا عمل تھا؟ یہ حافظ تھے؟ تو کہا نہیں. عالم تھے؟ تو کہا نہیں. قاری مفتی تھے؟ تو کہا نہیں. مولانا کیا بتائیں، جن کے سینوں میں قرآن ہوتا تھا اس کی بڑی قدر. جتنے حافظ عالم پورے مدرسے میں پڑھاتے تھے تو سب کی نگرانی رکھتے کہ کس کی فیملی ان کے گھر جاتی ہے، اور پتہ چلے کہ ان کی فیملی گئی ہے گھر. پوچھتے تھے قاری صاحب کتنے دن کے لیے گئی ہے؟ بولے 5 دن. 5 دن آپ کو میرے گھر دعوت. پوری زندگی یہی کیا. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا صلہ دیا، کتنا اونچا مقام دیا. تو جو قرآن شریف کا ادب کرتے ہیں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، تو جو قرآن شریف پڑھتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو میرے عزیزوں ان کا کتنا اونچا مقام. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ ہماری قبر میں کام آنے والی کتاب ہے. ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانے والی کتاب ہے. رجب کا مبارک مہینہ ہے، مبارک ایام چل رہے ہیں. نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن کے ساتھ جڑیں گے، انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں گے. بات یہاں سے چلی تھی. میرے ایک دوست کرناٹکا میں دعا کر رہے ہیں، اللہ بار بار حج عمرے میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ میری نظر میرے جیب پر نہیں ہے، میرے بزنس پر نہیں ہے، آپ کے خزانوں پر ہے. اور آپ کے خزانوں میں تو آپ جب چاہیں تب لے جا سکتے ہیں، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا وہ دعائیں ایسی کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہو کہ کل جانے والے، حالانکہ کوئی زیادہ ان کے پاس اسباب نہیں، وسائل نہیں، لیکن دعا بہت طاقت والی، بہت پاورفل. میں اللہ کو کہہ رہا ہوں راتوں رات لے جا سکتا ہے. مانگتے رہے 2-3 سال تک مانگی دو. سال میں ایک سفر ہوتا تھا. کتنا ہوتا ہے؟ ابھی میری آنکھیں دیکھ رہی ہے اور میں ان سے مل رہا ہوں. یہ 3 سال میں 30 سفر ہوتا، ہر سال 10 سفر ہوتا. بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے مولانا کیا بتاؤں، اگر میں 12 سفر کرنا چاہوں تو میرے رب نے اس کے بھی راستے کھول دیے. وہ بڑا کریم. ایک ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا یار یہ کمال عادت ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ ہر مہینے جاتے ہیں لیکن ہر مہینے اسی عظمت کے ساتھ جاتے ہیں، اسی قدردانی کے ساتھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں تو گزشتہ جا کر آیا ابھی پھر جا رہا ہوں. ابھی جب بھی کرناٹک میں جانا ہو سفر میں تو پوچھنا پڑتا ہے ابھی آیا ہوں، اب کب جا رہے ہو؟ 16 تاریخ کو جا رہا ہوں، چلو اس کے بیچ میں آ جاتا ہوں. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دعا بہت بڑی طاقت ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. میں کچھ اہم باتیں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے کہ یہ باتیں سمجھ میں آوے تو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے. اللہ ملا تو سب مل گیا اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. ہمارے ایک دوست ہے کرناٹکا، ہلکے سے غمگین رہتے ہیں.
غمگین کیوں ہے؟ نماز نہیں ہو رہی؟ مولانا نماز بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، 6 سال سے الحمدللہ تکبیر اولا کا اہتمام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اور اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ ایک آدمی سوچ نہیں سکتا ہر مہینے تمہیں اتنے کماتا ہوگا، بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہے۔ کون سا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے؟ بیوی نیک نہیں بن رہی، بیوی اللہ کی طرف نہیں آئی، بیوی نیک نمازی پردے والی نہیں بن رہی، تو کیا ہوا؟ مولانا اصل میں کیا ہوتا ہے، جب بیوی کے اندر نیک نہیں، دینداری نہیں ہوتی نا، تو اس کو بیچینی لگتی۔ مچھلی کو پانی سے نکالو نا، مچھلی کو بیچینی لگی، مچھلی کو سکون کہاں ملے گا؟ پانی میں۔ اب جو مستورات ہے، اگر وہ اللہ کی طرف نہیں آتی، پردہ نہیں کرتی، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی، فجر کی نماز نہیں پڑھتی، تو ہوگا کیا؟ اس کو لگے گا بیچینی، تو وہ کیا سمجھے گی؟ یار اگر بڑا مکان ہو جائے نا، گاڑی اچھی آ جائے نا، سونا چاندی میرے پاس زیادہ ہو جائے نا، اور میرے شوہر کا کاروبار ذرا چل جائے نا، اور فلاں حامد صاحب کے پاس علاج کرا لے نا، یہ سب اس کے دماغ میں چلے گا، سکون کے چکر۔ حالانکہ اس کو پتا نہیں سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر تو اللہ کی یاد میں آ جائے گی نا، تو تجھے آٹومیٹک سکون مل جائے گا، ورنہ کئی لاکھوں کروڑوں اربوں پتی ہے، ان کے پاس بھی سکون تو نہیں ہے۔ جن چیزوں کے تو خواب دیکھ رہی ہے اس میں سکون نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے مولانا میری بیوی کو سمجھاتا، وہ سمجھنے تیار نہیں، اب بچے تو بیوی کے پاس رہتے ہیں، ہم تو کاروبار میں رہتے ہیں، جب بیوی اللہ کی طرف نہیں آتی تو بچے کیسے اللہ کی طرف آئیں گے؟ مولانا میں نے ایک کام شروع کیا، تو نہیں مانتی نا، تجھے نہیں آنا نا اللہ کی طرف، چل اب تیرا دل اللہ کے ہاتھ میں، سب کے دل کس کے ہاتھ میں؟ اب میں سپر پاور جو طاقت ہے نا اللہ کی، وہاں اپیل کرتا ہوں، جہاں تیرا بھی دل ہے انشاءاللہ میرا رب تیرے دل کو پھیرے گا۔ فرماتے دعا شروع کی، اللہ اس کو نیک بنا دے، اس کو دیندار، مانگتا گیا مانگتا گیا مانگتا گیا، قبول ہو رہی نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تو نہیں، میرے ہاتھ میں تو مانگنا ہے۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ مولانا حج کے دن آ گئے، میں حج میں گیا، بیت اللہ شریف میں پہلی نظر پڑ اور دعا، اللہ میری بیوی کو نیک بنا دے، اس کو نمازی بنا دے، اس کو دیندار بنا دے۔ کہنے لگے مولانا کیا بتاؤں آپ کو، جب حج کر کے آیا، گھر میں میری پہلی رات تھی، آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ تو مصلی پر ہے، میں اس کو دیکھنے لگا، اس نے 12 رکعتیں پڑھی، مولانا میرے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ دیکھ تو جس کے لیے دعا کرتا تھا نا، آج وہ تیرے سے آگے نکل گئی۔ آدھی رات کو جب دنیا مزے سے میٹھی نیند سوتی ہے، اس وقت تیری بیوی اٹھ کے اللہ کے سامنے رو رہی ہے اور نمازیں پڑھ رہی ہے۔ مولانا آپ کیسا ماحول ہو گیا ہے پتہ ہے؟ میری بیوی مجھے کہتی ہے کیا دنیا دنیا کرتے ہو، پہلے یہی کہتی تھی اور کماؤ اور حاصل کرو، یہ کرو وہ کرو، اب یہ مجھے سمجھاتی ہے کیا دنیا دنیا کرتے ہو، چین سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ مولانا اب کیا بتاؤں، میری 12 سال کی لڑکی اس کے ساتھ تہجد پڑھ رہی، میری 12 سال کی لڑکی اس کے ساتھ تہجد پڑھ رہی، سکون، ارے جنت کا مزہ لے رہا ہوں، جنت کا مزہ لے رہا ہوں، بہت اطمینان والی زندگی گزار۔ آج دنیا میں زیادہ تر گھر والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے وڈیروں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، گھر کے بڑے لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، ماں باپ کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں، ان کا دل نیوز میں بہل رہا ہے، ان کی بیوی کا دل سیریلوں میں بہل رہا ہے، اور ان کے بچوں کا دل کارٹون میں بہل رہا ہے۔ کچھ پتا نہیں ہے قبر کی پہلی رات آنے والی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، موت برحق ہے، یہ سب میرے بچے ایک دن قبر میں ہوں گے، میری بیوی قبر میں ہوگی، یہ پورا ہنستا کھیلتا گھرانہ 100 سال کے بعد ڈنو مٹی کے نیچے ہوگا۔ یہ دنیا کی چیزیں، یہ پیسے، یہ کاروبار، یہ بہاریں، یہ رونق، یہ گاڑی، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ سونا، یہ چاندی، یہ دنیا کی عزت، یہ رونق، یہ کپڑے اور یہاں کی یہ باتیں، ایک بھی چیز قبر میں کام آنے والی نہیں ہے، اللہ کا تعلق کام آئے گا۔ اللہ کا تعلق ہو تب کھانے میں نمک ہی نہ ہو، شاندار کھانا ہے، بریانی ہے، بکرے کا گوشت ہے، بڑے چاول ہے، بریارہ بھی بہت اچھا ہے، نمک ڈالنا بھول گئے بھائی، مزہ نہیں ہے اس کھانے میں۔
کڑی کھچڑی ہو یا بریانی ہو، نمک نہیں کھانے میں مزہ نہیں۔ ایک انسان تو مالدار ہے یا غریب ہے اس سے مطلب نہیں ہے، اگر تیرا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر تیری زندگی میں بھی مزہ کوئی۔ میرا عزیز یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ مبارک مہینے کہ میرا اور آپ کا تعلق کیسے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ مولانا پھر دین پہ چلنا پڑے گا، مولانا سب چھوڑنا پڑے گا۔ الدین یسر، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین تو بہت آسان ہے، جس کو سائیکل چلانا آتی ہو اس کے لیے ہاتھ چھوڑ کر چلانا بھی آسان ہے، اور جس کو سائیکل چلانا ہی نہ آتی ہو اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ الدین یسر، خلاصہ یہ ہے جس کو دین پر چلنا ہو اس کے لیے تو دین بہت آسان ہے، جس کو چلنا ہی نہ ہو اس کے لیے بہانے ہزار ہے۔ ایک آدمی کو چلنا ہی نہیں ہے، ابھی ایک مستورات ہے، وہ تکلیفوں میں، ہر شادی میں اس کو ہر کھانے کے وقت الگ الگ کپڑے پہننے پڑ رہے ہیں، زبردستی تکلیفیں ہو رہی ہے، شوہر بھی تکلیف میں، وہ بھی تکلیف میں، اور آج کوئی کسی کو دیکھتا نہیں، کوئی کسی کی تعریف کرتا نہیں، کوئی زیادہ اچھی لگے تو جادو کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور اگر یہی پردے میں آ جائے تو اب اس کو نئے نئے کپڑے بنانے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ بھی اطمینان میں اور اس کے شوہر بھی اطمینان۔ مسئلے تو شریعت سے ہٹ کے سب ہے، خرچے بھی سب شریعت سے ہٹ کے، دین تو بہت آسان ہے۔ نماز پڑھنے میں کیا پیسہ لگتا ہے، حج روزہ رکھنے میں کیا پیسہ لگتا ہے، تراویح پڑھنے میں کیا پیسہ لگتا ہے، حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی اللہ نے دیا ہو تب فرض ہے، نہ دیا ہو تب کہاں فرض ہے۔ میرے عزیزو اصل بات یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ میرا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا، میرے گھر والوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، تب انشاءاللہ زندگی گزارنے کی مزہ آئے۔ ایک بات جو آج کی مجلس کا خلاصہ ہے، اس کے بعد رجب کے بارے میں کوئی بات کریں، پھر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میرا یہاں آنا وصول ہے۔ آج اصل میں فلسفہ کہاں ہے، پریشانی کیا ہے، دنیا ڈپریشن کا شکار کیوں ہے؟ کیا کوئی پہلے کے مقابلے میں کچھ کمی ہے؟ کمی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سی وہ نعمتیں جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس نہیں تھی، آج ہمارے پاس ہے۔ یہ پنکھا نہیں تھا پہلے بادشاہوں کے پاس، دو آدمی پیچھے سے پنکھا ہلاتے تھے اور وہ فخر کرتا تھا آپ لوگ گرمی میں رہتے ہو اور دیکھو میرے لیے پنکھا ادھر ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ غریب لوگ بھی ایسے پنکھے میں ہوں گے، کیوں؟ اس وقت کرنٹ نہیں تھا، بجلی نہیں تھا۔ اور آج ماشاءاللہ کون سا وہ مکان ہے کہ جس مکان میں پنکھا نہیں؟ اور آج تو ماشاءاللہ لوگ اے سی میں ہیں۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ دنیا میں کبھی اے سی بھی آئے گا۔ پہلے زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے، تقریباً 10-12 کنویں ہوتے تھے، اس کی چھان بین کی جاتی تھی۔ جو کنویں کا پانی ہلکا سا میٹھا ہو اور نارمل ٹھنڈا ہو وہ بادشاہ سلامت کے لیے لایا جاتا تھا، اور لوگ رشک کرتے تھے کہ اتنی دور سے 4-5 کلومیٹر سے لوگ جاتے ہیں اور اونٹوں پر بھر بھر کے بادشاہ کے لیے پانی لاتے ہیں، ہم نارمل پانی پیتے ہیں اور بادشاہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دنیا میں آر او مشین بھی آئیں گے، فلٹر پانی بھی آئے گا، اور ایسا میٹھا پانی بھی ہوگا، اور ہر گھر میں اور ہر مسجد میں فریز ہوگا، اور ہر آدمی اتنی شان سے ایسا ٹھنڈا پانی پیے گا کہ بادشاہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا میں کبھی ایسا بھی ٹھنڈا پانی آئے۔ آج تو ساری نعمتیں، پہلے زمانے میں اونٹ پہ، گھوڑے پہ، کھچر پہ سفر ہوتا تھا۔ ابھی مجھے نوساری سے آنا تھا، میں 25 منٹ میں آیا، اور پہلے زمانے میں آنا ہو تو 3.5-4-5 گھنٹے لگے، اور کتنی تکلیف ہو، اونٹ پہ، گھوڑے پہ، کھچر پہ، بڑد گاڑے میں، پتہ نہیں کیسے آوے، کیا کریں، کس طرح آوے۔ اور آج ماشاءاللہ کار ہے، بائک ہے، ٹرینیں ہیں، فلائٹ ہے۔ پہلے زمانے میں بغیر موسم کے پھل نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ فریزر نہیں تھا، وہ پھل اگر رکھنے جائیں تو خراب ہو جائے۔ اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو کون سا پھل چاہیے، 100 روپے کلو والا 500 روپے کلو ملے گا، لیکن آپ کو ملے گا۔ ابھی آپ کو کیلی کا جوس چاہیے نا، آپ کو ملے گا۔
کیری کا رس چاہیے نا آپ کو ملے. یہ فریزر ہے, یہ کیمیکل ہے, اس کی برکت ہے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, جب جو سیزن آئی اس وقت کھا لیا. دوسرے ملکوں کا پھل یہ پہلے زمانے میں نصیب نہیں تھا. بھائی کیوی جیسے نیوزی لینڈ کا پھل ہے, اگر اس کو یہاں لانا ہو تو 27-28 دن لگے اس دور میں, وہ تو خراب ہو جائے. اور آج ماشاءاللہ وہاں سے فلائٹ میں ہوتی ہے, کل یہاں آتی ہے, پرسوں پیٹ میں چلی جاتی ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ایک انڈے والے کو میں نے پوچھا کتنی ڈیش بناتے ہو؟ 130 130. اللہ تعالیٰ نے خزانوں کے دروازے کھول دیے, نعمتوں کے دروازے کھول دیے. ایسے شاندار سلے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے تھے. اتنی عالیشان جو آج ہم روٹی کھا رہے ہیں نا, ایسی قیمتی روٹی نہیں ہوتی تھی, ایسی پتلی روٹی نہیں ہوتی تھی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے, پھر بھی ہم اللہ سے دور کیوں؟ آج تو ہمیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہیے تھا, اور اللہ سے جڑ جانا چاہیے تھا, اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا. یہ واشنگ مشین تھے کیا پہلے؟ بس تو رات کتنی محنت سے کپڑے دھوتی, کئی گھنٹے ان کے اس میں لگ جاتے تھے. اور یہ نل میں پانی آتا تھا کیا؟ نہ نہ نہ, وہ کنووں پر جانا پڑتا تھا, لائن میں کھڑے رہنا پڑتا تھا, مشکل سے نمبر آتا تھا, 1-2 گھڑے میں کام چلتا تھا. نہ 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 نہ, کپڑے دھونا, غسل کرنا, ساڑی دھونا, برتن دھونا, کتنا پانی لگتا تھا. اور آج اللہ تعالیٰ نے سب آسانی کر دی, موبائل بھی آ گیا, پوری دنیا ہمارے قریب ہو گئی اور ہم اللہ سے دور ہو گئے. موبائل نے پوری دنیا کو ہمارے قریب کر دیا اور ہمیں اللہ سے دور ہو. کہیں ایسا نہ ہو یہ موبائل کا ٹکڑا کہیں ہمیں رب سے کافی, کہیں ہمیں اللہ سے کافی. ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے, آج سے 15 سال پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھی, بڑے آدمی, فجر کی نماز نہیں. کیوں؟ 10 سے 12 نیوز دیکھتا ہوں موبائل, 7 گھنٹے کی نیند چاہیے, 7 بجے اٹھتا ہوں پریشان. مسجد اور جماعت گئے, ملاقات کی, سمجھایا, نیت چینج ہوئی. 7 گھنٹے سوؤں گا لیکن 10 سے 5 اب نیوز نہیں دیکھوں گا. مولانا وہ آ کے کیا سمجھا کے چلے گئے, 15 سالوں میں میری تہجد نہیں. یہ نیوز کی برکت سے میں دور تھا تہجد سے, فجر کی نماز. اپنے گھر کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, اور یو پی میں کیا ہو رہا ہے, اور دہلی میں کیا ہو رہا ہے, اور بنگلور میں کیا ہو رہا ہے, تو کیا کرے گا دیکھ کے؟ وہ سب ٹینشن پال کے کیا کرے گا؟ ابھی تو بیوی فرما بردار نہیں ہو رہی, ابھی تو بچے آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں ہو رہے, ابھی تو بہو گھر میں صحیح طرح رہ نہیں رہی ہے. وہ میرے عزیزو, ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے, بہت قیمتی ہے. آج کی مجلس کا خلاصہ ہے, صرف آپ کے لیے نہیں میرے لیے بھی. بولنا آسان ہے, اصل عمل ہے. اللہ نے پوچھ لیا تو ساتھی بہت چلا چلا کے بیان کرتا تھا باڈوری میں, بتاؤ اس بیان پہ تو نے کیا عمل کیا؟ یہ بھی تو فکر ہے نا, جواب دینا ہے. اتنے لوگ آئے تھے اور اپنے دل کی زمین کو تیرے سامنے بچھایا تھا, لوگوں کے پاس وقت نہیں تھا اور میں نے ان کو تیرے پاس بھیجا تھا. تو ساتھی یہ بتا, جو زمین بنجر تھی دلوں کی اس کو نرم کرنے میں, جو نرم تھی اس کو بیج ڈالنے میں, اور جس میں بیج ڈلا ہوا تھا فصل تیار تھی اس کو کاٹنے میں تو نے کیا کردار ادا کیا؟ بول دینا تھوڑی ایسا, میں بولتا ہوں تو پہلے میرے کان سنتے ہیں, بعد میں آپ کا کان سنتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ بولتے تو لوگ عمل نہیں کرتے. جناب آپ عمل نہیں کرتے تو لوگ کہاں سے کریں گے؟ آپ کے کان پہلے سن رہے ہیں, آپ اپنی اصلاح کی نیت سے بولو, میں اپنی اصلاح کی نیت سے بولوں, آپ اپنی اصلاح کی نیت سے سنو. ایک مستورات ایک بزرگ کے گھر آئی, اپنی زبان میں پورا مفہومی طور پہ آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں, اللہ کرے کہ یہ بات میرے اور آپ کے دل میں اترے. اس نے آ کر پوچھا حضرت کہاں ہے؟ حضرت تو مسجد میں. کب آئیں گے؟ آ جائیں گے, کیا مسئلہ ہے؟ وہ رونے لگی کہ میں تو بہت پریشان ہوں, آپ سنیے. اما نے کہا کہ مجھے سنا کہ کیا مطلب؟ حضرت وہ آئیں گے تو تھوڑا سا مختصر وقت میں پردے میں سنا نا, انشاءاللہ وہ حل بتائیں گے آپ کو مسئلے. میں تو حل بتاؤں گی, مجھے تو زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت آئیں گے تو میں آپ کی بات کرا دوں گا. بہت اچھا. اللہ کی شان حضرت تشریف لائے. بیوی نے کہا ایک مستورات آئی ہے, روتی ہے, کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتی. حضرت نے کہا کہ کہاں ہے؟ جوان تھی. کیا ہوا بیٹی, کیسی ہے طبیعت؟ اللہ کا شکر ہے.
کیا مسئلہ ہے؟ حضرت میں بہت پریشان ہے، میں بہت بے چین ہوں، میں حالات میں ہوں، میں تکلیفوں میں ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، یہ کیوں کر ہونے لگی؟ حضرت نے کہا کہ بیٹی ٹھیک ہے، تکلیف چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے، پہلے یہ تو بتا تجھے تکلیف کیا ہے، پریشانی تو بتا، کیا تیرا شوہر تجھے مانتا ہے؟ کیا تیرا شوہر تجھے وقت نہیں دیتا؟ کیا کمی ہے؟ کیا رہنے کے لیے گھر نہیں ہے؟ اس نے کہا حضرت ایسی تو کوئی بات نہیں، بہت بڑا مکان ہے، شاندار باغ ہے، بولے اس میں مالی وغیرہ ہے، میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہے، اور ہمارے درمیان بھی بہت محبت۔ حضرت نے کہا یہ تو سب خوشی کی بات ہے، پریشانی کیا ہے؟ حضرت اتنا سب پیسہ ہے، اس کے باوجود مجھے پاکٹ خرچ کم دیتے ہیں۔ کیا کم دیتے ہیں؟ پاکٹ خرچ کم دیتے ہیں، بس یہ تکلیف ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایسا روئی جیسے بہت کسی قریبی کے انتقال پر روتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں بھی رہا آیا کہ جب فیکٹریاں ہوں، اتنا پیسہ ہو، گھر والوں پہ تھوڑا خرچ بھی کھلے دل سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت دے گا۔ اب وہ چاہ رہی تھی کہ حضرت ان کے شوہر سے کوئی درخواست کر دے یا کوئی وظیفہ بتا دے جس سے ان کا پاکٹ خرچ بڑھ جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرا پاکٹ خرچ کتنا ہے وہ تو بول، تو اتنا رو رہی ہے، اتنا افسوس کر رہی ہے۔ حضرت سمجھے کہ 500-1000 روپے ہوگا کچھ، تو روتے روتے کہنے لگی حضرت میرا پاکٹ خرچ صرف 50,000 روپے ہی دیتے مجھے۔ حضرت کو تو ہنسی آ گئی، وہ پھر اور روئی وہ۔ حضرت نے کہا کہ اس میں گھر کا خرچ تجھے چلانا ہے؟ تو بولے نا، وہ سب میرے شوہر، گھر کے مالی تک کو بھی پیسے میرے شوہر دیتے، مجھے صرف 50,000 ہی دیتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ دیکھ بیٹی، اللہ تیرے مسئلے کو حل کرے گا، پہلے تو یہ بتا تیرا پاکٹ خرچ بڑھ جاوے یا تیرا مسئلہ حل ہو جاوے، تو کیا چاہتی ہے؟ پیسے بڑھانا چاہتی ہے کہ مسئلے کا حل چاہتی ہے؟ عورت تو عورت ہوتی ہے نا، وہ حضرت کو سمجھا رہی ہے، حضرت آپ سفارش کر دو نا، پیسے بڑھ جائیں گے نا، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت اس کو کہہ رہے تو مسئلے کا حل چاہتی ہے یا تو پیسہ بڑھانا چاہتی ہے؟ تو وہ سامنے سے کہہ رہی ہے کہ آپ صرف پیسے بڑھوا دو، میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت نے کہا میری بات سن، 50,000 نہیں، تیرا شوہر تجھے 2 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ بھی دے گا نا، تب بھی تیرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حضرت پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میں 3 بات بتاتا ہوں، وہ کر لے، انشاءاللہ اللہ تیرا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو تجھے پیسے بڑھانے ہے کہ مسئلہ حل کرنا ہے؟ بولے نہیں، مسئلہ حل کرنا ہے۔ دل پہ بوجھ لگتا ہے حضرت، مزہ نہیں آ رہی، شوہر محبت کرتا ہے پھر بھی مزہ نہیں آ رہی، بڑا گھر ہے پھر بھی مزہ نہیں آ رہی، کاریں ہیں بہار ہیں پھر بھی مزہ نہیں آ رہی، فیکٹریوں کا مالک ہے پھر بھی مزہ نہیں آ رہی ہے، سونے چاندی ہے پھر بھی مزہ نہیں آ رہی ہے، گھر کا سارا خرچ شوہر اٹھا رہا ہے پھر بھی مزہ نہیں آ رہی ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا حضرت، میں نے کہا کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے میں مزہ، کتنے اچھے مسالے ڈال دیا، کتنا شاندار ایک کیٹیگری کا گوشت ڈال دیا، مزہ نہیں آنے والی جب تک کھانے میں نمک نہیں ہوگا۔ حضرت سمجھ گئے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس اللہ کا تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ بندی اللہ پریشان۔ اس نے کہا حضرت میں تو مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دیکھ ابھی رونا بند کر، مختصر وقت میں 3 سوال کرتا ہوں، اس کے جواب دے دے، پھر انشاءاللہ اللہ تیرا مسئلہ حل کرے گا۔ پہلا سوال، بیٹی نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے، تمہیں کوئی بے نمازی ہو گیا؟ حضرت نے کہا یہ نہیں پوچھتا، بیٹی تو نماز پڑھتی ہے؟ ذرا ماڈرن قسم کی تھی، بولے بیٹی تو نماز پڑھتی ہے؟ حضرت اللہ کا شکر ہے 4 وقت کی تو ایک دم پابندی سے، ٹھنڈی میں کبھی کبھار فجر چھوٹ جائے، اور حضرت شادی ہوتی ہے نا پھر 3-4 نمازیں چھوٹ جائیں، اور کئی ہل اسٹیشن پر گھومتے جاتے ہیں تو سب نمازیں چھوٹ جائیں۔ پہلے تو وہ ایسا کہہ رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ بہت پکی نماز ہے۔ حضرت نے اس کو سمجھایا، خلاصہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے؟ بیت اللہ شریف کا طواف کبھی رکتا ہے؟ جو انسان لوگ طواف کرتے ہیں وہ کبھی رکتا ہے؟ جب فرض نماز کھڑی ہوتی ہے نا تب رک جاؤ۔ انسان نماز کی تو وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو بھی روک دیتی ہے، تو تیرے کام کاج، تیرے کاروبار اور تیری فجر کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تم نمازیں چھوڑ دیتے؟ کعبۃ اللہ کا طواف رک جاتا ہے،
پتہ نہیں کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی. بیٹی ایک نیت یہ کر لے کہ میں 5 وقت کی نماز کوالٹی والی اچھی پڑھوں گی، اس کے بعد دعا کر کے جاؤں گا. اس نے کہا حضرت میرا مسئلہ حل ہو جائیں گے. حضرت نے کہا پہلے بات تو سن، تو نیت تو کر، اللہ تیرے مسئلے کو حل کرے گا. حضرت آپ کے سامنے بیٹھ کر میں نیت کرتی ہوں انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑوں. دوسری بات بیٹی پردہ کرتی ہے. حضرت اللہ کا شکر ہے پردہ تو کرتی ہوں، ایسا نہیں کہ ایک دم بے حیائی سے گھومتی ہوں، لیکن حضرت پھر وہی بات ہے، کبھی کر بھی لیا کبھی نہیں بھی کیا، پھر شادی آئی تو پھر وہ ادھر بھی گیا، اور کہیں گھومنے گئے تو پردہ غائب بھی ہو گیا، اور پھر کبھی ایسا موقع آیا تو ہم کے پردے میں بھی آ جاتی. حضرت نے اس کو بہت محبت کے ساتھ سمجھایا کہ بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پردہ کرنا. چاکلیٹ ہوتی ہے نا، اس کے کور سے نکل جائے نا چاکلیٹ 50 پیسے والی، کیڑے آ جائیں، مکوڑے آ جائیں، مچھر آ جائے، اس کی کوئی ویلیو ختم ہو جائے. ایک 7 سال کے بچے کو وہ چاکلیٹ کو نہیں کھائے گا، کشش ہی ختم ہو گئی، پوری جان نکل گئی. وہ چاکلیٹ کور میں تھی وہاں تک بہت باہر ہو گئی، کور نکلا بات ختم ہو گئی. تربوز کور میں وہاں تک بہت اچھا ہے، کور سے نکل کے باہر آ گیا، 3 دن آپ باہر بوکھرا ہو جائے، اس کی پوری ویلیو ختم ہو گئی. کیلا اپنے کور میں اچھا ہے، اس کو اس نے نکال دیا، پوری بات ختم ہو گئی. کوئی بھی پھل دے دو آپ، اس کے کور سے اس کو نکال دو. کہا بیٹی عورتیں کور میں اچھی لگتی ہے، ہیرے چاندی کو چھپایا جاتا ہے نا، تم قیمتی ہو، تم اپنے آپ کو چھپاؤ، تم چھپانے کی چیز ہو، اس ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ازواج مطہرات نے اور آپ کی بیٹیوں نے پردہ کیا تھا، اور ہم گنہگار ہو کر نہ کریں. وہ نیک باز اور پاک باز اور پاکیزہ ترین عورتیں، ان کا بڑا اونچا مقام، حضرت فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار، وہ پکا پردہ کر رہی ہے، اور ہم اس کو نارمل لے رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں. بیٹی آپ کی تو قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے تاکہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے آپ کے کفن پر. نیت کر کہ انشاءاللہ میں سچا پکا پردہ کروں. اس نے کہا حضرت انشاءاللہ میں پکا پردہ کروں. 2 بات ہو گئی. تیسرا سوال پوچھا، بہت اہم سوال پوچھا. بیٹی جی حضرت تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ ہر بات کا وہ عجیب جواب دے رہی تھی. اس نے کہا حضرت ہے لیکن فکر نہ کرو بند ہے. لیکن بند ہے، چالو نہیں ہے. حضرت نے فرمایا صاف کھلا ہو بند ہو گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے. کبھی بھی ڈس سکتا ہے، کسی کو بھی ڈس سکتا ہے، کوئی بھی موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے. ذہن کو گھر میں رکھنا ہی کیوں؟ بند رکھو، کھلا رکھو، کبھی کسی نے کھا لیا تو. بیٹی جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہو نا، اس گھر پہ خدا کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے. میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے. جس گھر میں ٹی وی ہو نا وہاں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور بچے نافرمان ہوتے رہتے ہیں. 12 سال کی عمر میں سامنے بولنا شروع کرتے ہیں، 15 سال کی عمر میں کہیں دل کا سودا کرتے ہیں، 18-20 سال کی عمر میں مرضی کی شادی کرتے ہیں، اور 22 سال کی عمر میں الگ ہو جاتے ہیں. کون ماں باپ اور کون فیملی. جس گھر میں ٹی وی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو بیٹی جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جس گھر میں ٹی وی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئے؟ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یا تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، یا موت کے فرشتے، یا تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں. اگر گھر میں ٹی وی ہوگی رحمت کے فرشتے اندر نہیں آئیں گے تو بتا کون سے فرشتے اندر آئیں گے؟ بیٹی یہ ٹی وی نکال دو. اس نے پھر پوچھا، 3 سوال کی بات ہوئی تھی. اس نے پھر پوچھا حضرت میرا مسئلہ کچھ اور ہے، آپ کچھ اور باتیں بتا رہے ہیں. کہ بیٹی میں جو بتا رہا ہوں نا اس پہ عمل کر کے دیکھ، خدا تجھے سکون دے. تجھے سکون کی ضرورت ہے نا، تو پریشان ہے نا سب کچھ چھوڑے ہوئے، تو کچھ وقت میری بات مان کے دیکھ. میں تیرا خیر خواہ ہوں، مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تو میری بات مان کر کے دیکھ. اس نے کہا حضرت انشاءاللہ میں اپنے گھر سے ٹی وی نکال دوں. بیٹی جس کے گھر میں ٹی وی ہو نا اس کا گواہ پورا گاؤں ہے، اور جس کے موبائل میں ٹی وی ہو نا اس کا گواہ صرف اللہ ہے. اور جس گناہ کا گواہ صرف اللہ ہو نا وہ گناہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے.
जितना वो बुरा है इतना ही ये बुरा है। इतना है कि वो सबके सामने है और ये चालाकी में है, ये लोक में है। तू समझ रहा है कोई नहीं देख रहा। याद रखना खुदा के दरबार में झूठ की माफी है, चालाकी की माफी नहीं है। अल्लाह देख रहा है तेरे मोबाइल में क्या है। अल्लाह वालों की 3 चीजें पाक होती है, उनकी तन्हाई पाक होती है, उनका दिल साफ होता है, उनका मोबाइल साफ होता है। मोबाइल साफ, इंतकाल हो जाए कोई भी चेक कर ले, कोई मसला नहीं है ही नहीं कोई, उसको अल्लाह का खौफ था, अल्लाह देख रहा है, उसकी तन्हाइयां पाक है। और ना हमारी कब्र में क्या होगा, तेरी तन्हाई देख ले। तन्हाई में तुझे अल्लाह, कुरान, तस्बीह, नमाज याद आता है या मोबाइल याद आता है? जहां इंसान का दिल लगता है ना, तन्हाई में इंसान वो काम करता है जो इसके दिल में भरा हो ना। भाई देख में बिरयानी भरी हो, चम्मच से बिरयानी निकलती, दाल चावल नहीं निकलते। ये दिल में क्या भरा हुआ है, तन्हाई में इंसान वैसे अमल करता है। जिसको जिससे प्यार हो वो उसको याद करता है, जिसको अल्लाह से इश्क हो वो अपने रब को याद करता है। वो तो अल्लाह से बातें करता है, उसको तो मजा आती है कि मैं जिससे मोहब्बत कर रहा हूँ ना, मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है सोचता है उसमें कोई ऐब ना हो और वो सिर्फ अल्लाह की जात है। इंसान जिससे प्यार करता है सोचता है कि वो बहुत खूबसूरत हो, जिस अल्लाह ने हमारे नबी को इतना खूबसूरत बनाया वो उस अल्लाह का क्या है। इंसान जिससे प्यार करता है ना सोचता है वो हर वक्त मेरे साथ हो और हर वक्त साथ रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। तो मोहब्बत तो अल्लाह से किया जाए, प्यार तो अल्लाह से किया जाए, इश्क तो अल्लाह से किया जाए। ये सब अल्लाह वालों के वाक़यात हैं। पीराने पीर महबूब सुहानी कुतुब रब्बानी हज़रत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सारे वाक़यात, बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात, फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात, बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के वाक़यात, हज़रत ख्वाजा दाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात, हज़रत की मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात, ये सब वाक़ये इश्क के हैं। उनको अल्लाह से इश्क हो गया था, उनको अल्लाह से मोहब्बत हो गई थी, उनको अल्लाह से प्यार हो गया था। उन्होंने अपने दिल में अल्लाह को बसा लिया था। वो एक अल्लाह के हो गए थे, अल्लाह उनका हो गया। दिल कितने हैं? अल्लाह कितने हैं? एक ही दिल बना, एक दिल है, एक अल्लाह के लिए। इस दिल में अल्लाह के गैर के लिए कोई जगह नहीं। हम जैसे छोटे लोग, हमको गंदा वॉशरूम पसंद नहीं, क्या मेरे रब को गंदा दिल पसंद है? एक दाग वाले सेब हमें पसंद नहीं, 100 रुपए दिए दाग वाले सेब लूंगा। खुदा ने तुझे पूरी जिंदगी दी है, क्या वो कयामत के दिन तेरा गंदा दिल पसंद करेगा? एक बाप ने अपने बच्चे को 100 कमरे दिए, स्विमिंग पूल वगैरह सब दिया, यूं कहा बेटा इसको इस्तेमाल कर, एक छोटा सा कमरा है उसको साफ रखना। अब बाप जाता है देखता है बेटा सब कमरों से फायदा उठा रहा है, स्विमिंग पूल से जीप से फायदा उठा रहा है, इसके दोस्त बाप के साथ बैठा हुआ है। बाप अपने कमरे में गया तो वो कमरा ही गंदा था। बाप के दिल में क्या गुजरी? तेरे लिए जान लगा दी, तेरे को इतना सब दिया, ये कहा था मेरा कमरा साफ रखना, तूने उसको भी साफ नहीं रखा। अल्लाह वही तो कह रहा है, तुझे हाथ पैर आंख कान नाक जुबान दिल दिमाग सब दिया और ये दिल मेरा कमरा है। ये हाथ पैर आंख कान नाक जुबान ये शरीयत की हुदूद में इस्तेमाल कर, ये दिल मेरा कमरा है, इसको साफ रखना, इसको गंदा मत करना, इसको मेला मत करना। मुझे गंदा कमरा पसंद नहीं है। अरे तू गंदे गिलास में पानी नहीं पीता, गंदे बर्तन में तू दूध नहीं लेता, गंदे खुमचे में तू खाना नहीं खाता, तुझे गंदा बेडरूम पसंद नहीं, तुझे गंदी बेडशीट पसंद नहीं, गंदा वॉशरूम पसंद नहीं, क्या तेरे रब को गंदा दिल पसंद आ जाएगा? कुरान करीम में ऐलान फरमाया, यौम ला यंफअु मालुन वला बनून, क़यामत के दिन न तो तुझे तेरा माल काम आएगा, न तुझे तेरी औलाद काम आएगी। बहुत से लोग माल की वजह से आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो मालदार हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपनी जिंदगी तो बहुत बेस्ट गुजर रही है, दुकानें चल रही है। याद रख, फरमाया क़यामत के दिन न तो तुझे तेरा माल काम आएगा। बहुत से लोग औलाद की वजह से नशे में हैं, अपने जो बच्चे हैं ये पढ़े लिखे समझदार है, आगे कोई टेंशन नहीं। फरमाया न तो तुझे तेरा माल काम आएगा, न तुझे तेरी औलाद काम आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन तो तुझे साफ शफाफ दिल काम आएगा, सवरा हुआ दिल काम आएगा, कल्ब सलीम काम आएगा, कल्ब सकीम काम नहीं आएगा।
बीमार दिल काम नहीं आएगा। दिल गंदा हो या अल्लाह को, हमें गंदा वॉशरूम पसंद नहीं। हम जैसे छोटे इंसानों को जो नबियों का रब हो उसको गंदा दिल कैसे पसंद? मत रख किसी की नफरत अपने दिल में। एक इंसान जिस दिल में नफरत होती है ना, उस दिल में खुदा नहीं बसता। गंदे दिल में अल्लाह नहीं आते। उसने कहा हजरत ठीक है, हजरत मैं इंशाअल्लाह अमल करूंगा। अब वो चली गई। ये बात मैं सुनाना चाहता हूँ। 4 महीने के बाद उसका फोन आया, सलाम वालेकुम हजरत जी। तो रोने लगी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला देगा। हजरत क्या हुआ? क्या हुआ? हजरत जन्नत के मजे में सब बोझ हल्के हो गए, मजा आ रही है। आज तक की जिंदगी नादानी में गुजारी, गफलतों में गुजारी, हजरत बहुत मजा। मैं क्या बताऊं आपको, उसका बदला अल्लाह आपको देगा। अब मैं इस रास्ते से नहीं हटने वाला। मैं समझ रही थी कि कुछ पैसा बढ़ जाएगा ना तो सुकून मिल जाएगा, उसमें मुझे सुकून नहीं मिलता। आप सही कह रहे थे, 3.5 लाख क्या 7.5 लाख मिलते हैं तो भी मेरे को सुकून नहीं मिलता। अब मेरे को सुकून मिल रहा है। तो नमक डाला ना खाने में, अल्लाह का ताल्लुक लिया ना, मछली को डाला ना पानी में, ये हुई ना अल्लाह की, अब इसको सुकून मिल रहा है। हजरत ने मुझे नमाज है, हजरत तहज्जुद भी पढ़ रही, ऐसी मजा आ रही। पर्दा, सबका पर्दा कर दिया। मोबाइल वो टीवी हजरत पहले ही निकाल दिया। अच्छा माशाल्लाह। एक सवाल पूछा, बेटी वो 50,000 रुपए मुझे नहीं हो रहे थे, उसका क्या हुआ? वो 50,000 रुपए 50,000 रुपीज का। मुस्कुराई, कहने लगी हजरत अब तो 35,000 रुपए बच जाते हैं, सिर्फ 15,000 ही खर्च हो रहे। आप सही कह रहे, बरकत हो गई। पहले कोई चीज में बरकत नहीं थी। चाय में बरकत नहीं, चाय की पत्ती में बरकत नहीं, तेल के डिब्बे में बरकत नहीं, वक्त में बरकत नहीं, कोई चीज में बरकत नहीं। जब इंसान अल्लाह का होता है तो बरकत हो जाती है। रमजान में बरकत नहीं होती, कैसी बरकत होती है? इफ्तारी का दस्तरखान हो, 10 किस्म की वैरायटीज हो, अजान में 2 मिनट बाकी हो तो इंसान 10 मरतबा घड़ी में देखता है, टाइमर का दिन हो जाए, अजान ही नहीं हो रही, वो 10 बार घड़ी में देख लिया। क्यों? क्या हो गया? तो वक्त में बरकत हो गई भाई। ज़ोहर से असर का वक्त निकलता ही नहीं। ज़ोहर से असर का वक्त कैसे निकलेगा? वक्त में बरकत हो गई। मौलाना गजब, रमजान में तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा ना, नमाजी हो गए, नेक हो गए, मोबाइल में गलत इस्तेमाल बंद कर दिया, जो झूठ बोलना बंद कर दिया, गिबतें करना बंद कर दिया, बदनजरी बंद कर दी, फजर की नमाज में आने लगे, 5 वक्त के नमाजी हो गए, तहज्जुद पढ़ने लगे, रोजा रखने लगे, तो सुकून नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह वालों को ऐसा सुकून पूरा साल मिलता है क्योंकि पूरा साल अल्लाह के हो जाता है। और एक बड़ा तबका है वो रमजान के बाद अल्लाह से हट जाता है, अल्लाह उसको सुकून से हटा देता है। अल्लाह ने आंखें दी है, देखने की ताकत दी, हाथ दिए पकड़ने की ताकत दी, पैर दिए चलने की ताकत दी, दिमाग दिया है सोचने की ताकत दी, दिल दिया है सुकून नहीं दिया। सारी नेमतें दी, उसका बदल दिया, उसको इस्तेमाल का तरीका बताया, दिल दिया सुकून नहीं दिया। यूं फरमाया मुझे याद कर तो मैं तेरे को सुकून दूं। दिल तो दिया है, सुकून मैंने अपने पास रखा है, तू मुझे याद करेगा तुझे सुकून दूंगा। मेरी याद के अलावा तू सिसकता रहेगा, बिलकता रहेगा, तड़पता रहेगा, बेचैन रहेगा, तू परेशान रहेगा, तुझे सुकून नहीं मिल सकता। हजरत ने एक सवाल पूछा, आपके शोहर ने सिर्फ 15,000 देना ही शुरू कर दिए? कहना वो तो पूरे दे रहे हैं। ये 4 महीने में मेरे शोहर को मुझे 2 लाख रुपए दिए, 60,000 रुपए इस्तेमाल हुआ, 1,40,000 का क्या हुआ? उसने कहा हजरत हमारे इलाकों में बहुत से यतीम बच्चे, बेवा औरतें हैं, मैंने सब उन पे तकसीम। हजरत आशाश करने लगे कि तू थोड़ी अल्लाह की तरफ आई, तू नमाज़ें पढ़ रही आखिरत बन रही, पर्दा कर रही आखिरत बन रही, टीवी निकाल दिया आखिरत बन रही, तहज्जुद पढ़ रही आखिरत बन रही, तू अल्लाह की हो गई। देख अल्लाह तेरे पैसे कहाँ लगा, यतीमों में लगा रहा है, बेवाओं में लगा रहा है, परेशान हालों में लगा रहा है, मजदूरों में लगा रहा है, लाचारों में लगा रहा है। मेरे अजीजों, क्या आज हम सबका, मेरा आपका और हमारे घर वालों का यही मसला नहीं है? हर एक की ये बात नहीं है कि बड़ा घर नहीं तो परेशान है, ये चीज नहीं तो परेशान है, कर्जा अदा नहीं हो रहा इसलिए परेशान है, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर वकील नहीं बन रहा इसलिए परेशान है, ये बच्चा अभी छोटा है इसलिए परेशान है, इसकी मंगनी नहीं हुई इसलिए परेशान है, इसकी शादी नहीं हुई। ये सब हमारी सिर्फ बातें हैं। परेशानी इसलिए कि हम घर वालों का ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं। किसके लिए परेशानी? ये सुनाने के लिए
पूरा वाकया सुनाया। आज की मजलिस में नियत करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करेंगे। मेरे अजीजों, क्या बताऊं आपको अल्लाह के साथ कैसे ताल्लुक जुड़ता है। एक बात बता करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आपने सुना होगा एक वाकया, मेराज का वाकया, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो क्या अजीब और गरीब मेराज को क्या कहने। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले चली रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ के करीब उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान में आराम फरमा रहे थे। जिब्राइल अमीन चंद फरिश्तों के हमरा तशरीफ लाए और आपको बड़ी मोहब्बत से जगाया। मुख्तसरन सुना रहा हूँ, आपको बड़ी मोहब्बत से जगाया और मेराज के सफर की आपको खुशखबरी सुनाई। आप वहां से उठे, काबतुल्लाह के करीब हतीम काबा में आप तशरीफ ले गए। वहां आप दोबारा आराम करने लगे। जिब्राइल अमीन ने दोबारा आपको मोहब्बत से जगाया, मेराज के सफर की खुशखबरी सुनाई। फिर आप जमजम के कुएं के करीब आए। जिब्राइल अमीन ने आपको लिटाया, आपके सीने मुबारक को चाक किया, सीने मुबारक को खोला गया और उसमें से दिल को निकाला गया। जिब्राइल अमीन जन्नत से एक तख्त लाए थे जो सोने का बना हुआ था। जमजम के पानी से उस सोने के प्याले में, उस सोने के तख्त में आपके कल्बे अतहर को धोया गया। उसके बाद आपके दिल को दोबारा आपके सीने में रख दिया गया। फिर सीने मुबारक को पैक कर दिया गया और जिब्राइल अमीन जन्नत से एक सवारी लाए थे, उसका नाम था बुराक। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए। एक रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अमीन भी आपके साथ सवार हुए। आपका सफर शुरू हुआ। पहला स्टॉप हुआ मदीना मुनव्वरा में। जिब्राइल अमीन ने फरमाया, प्यारे नबी जी आपकी हिजरत की जगह है, 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। वहां से चले। दूसरा स्टॉप हुआ आपका पूरे सीना पर। जिब्राइल अमीन ने फरमाया, प्यारे नबी जी यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातचीत किया करते थे, यहाँ भी 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। आपका तीसरा स्टॉप हुआ मदियन पर। जिब्राइल अमीन ने फरमाया, प्यारे नबी जी ये शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती है, बाबरकत जगह है, यहाँ भी 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। फिर आपका चौथा स्टॉप हुआ बैतुल लहम पर। जिब्राइल अमीन ने फरमाया, प्यारे नबी जी ये ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, बाबरकत जगह है, यहाँ पर भी 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। फिर आपका 5वां स्टॉप हुआ बैतुल मुक़द्दस पर, मस्जिद अक़सा में। अल्लाहु अकबर, सारे अंबिया मौजूद है। एक रिवायत के मुताबिक आसमान के सारे फरिश्ते भी मौजूद है। अजान दी गई, जिब्राइल अमीन ने आपको आगे किया, आपने 2 रकात नफल नमाज पढ़ाई और सारे अंबिया ने आपके पीछे नमाज पढ़ी और अल्लाह ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये इमामुल अंबिया है, ये नबियों के भी नबी है, इनका बड़ा ऊंचा मकाम है, इनके तरीकों में कामयाबी है और इनसे हट करके 100% नाकामी है। दुनिया वाले कहते हैं उनके पीछे चलो जो चांद तक पहुंच गए, अल्लाह वाले कहते हैं उनके पीछे न चलो जो चांद तक पहुंच गए, बल्कि उनके पीछे चलो जिनके इशारे में चांद के 2 टुकड़े करे। फिर वहां से आपका सफर शुरू हुआ आसमानों का। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, 5वें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और 7वें आसमान पर खलीलुल्लाह सय्यदना हजरत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात। फिर उसके ऊपर का सफर शुरू हुआ। आप सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरा कहते बेड़ी को, मुंतहा कहते एंड को, बॉर्डर को। नीचे के फरिश्ते जो आमाल लेकर जाते हैं वो सिदरतुल मुंतहा तक, और अर्शों के फरिश्ते, ऊपर के फरिश्ते जो अल्लाह के हुक्मों को लेकर आते हैं वो सिदरतुल मुंतहा तक। ऊपर के फरिश्तों की बॉर्डर सिदरतुल मुंतहा, नीचे के फरिश्तों की बॉर्डर सिदरतुल मुंतहा। यहाँ पर हजरत जिब्राइल अमीन ने फरमाया, खुलासा ये है, मैं वाकया मुख्तसर करता हूँ, प्यारे नबी जी इसके आगे मैं नहीं जा सकता, अल्लाह आपको ले जाएगा, आप चले जाएं। फिर अल्लाह बेहतर जानता है वहां से आगे सफर किस तरह हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तशरीफ ले गए और फिर आप पहुंचे शरीफुल अक़लाम। जिब्राइल अमीन यहाँ से इनका सफर मुकम्मल हो गया, सिदरतुल मुंतहा पर आप ऊपर गए, शरीफुल अक़लाम पर पहुंचे। अक़लाम में कुदरत के चलने की जगह जहां तकदीर वगैरह लिखी जाती है वहां पहुंचे। वहां से आपका सफर शुरू हो और आप पहुंचे अर्श मुअल्ला।
اللہ کے عرش جیسے ہی آپ نے قدم رکھا نا اللہ تعالیٰ نے نورانی سارے حجابات سارے نورانی پردے ہٹا دیے اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کا دیدار کیا اور اپنے اللہ کی زیارت وہ کیا وقت ہوگا وہ کیا منظر ہوگا اور وہ کیا کیفیت ہوگی اور وہ کیا بہاریں ہوگی اور وہ کیا دل خوش ہوگا اور وہ کیا رونق ہوگی. ارے زلیخا کی زیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹی تھی اور یہ اللہ کے نبی اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انشاءاللہ جنت میں اور آپ بھی اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. میں اور آپ بھی اللہ کا دیدار کریں گے. مولانا اتنے سب لوگ ایک ساتھ کیسے دیدار کریں گے؟ ارے کروڑوں لوگ چاند کو دیکھتے ہیں, کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کیا؟ فرمایا اس طرح لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ کو دیکھیں گے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ. جنت میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دیدار عام کرائیں گے. ولی ابی بکر خاصتاً, اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائیں گے. سب کو تو دیدار عام ہوگا, میں حضرت ابو بکر کو اسپیشل دیدار, اسپیشل دیدار. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس, صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول بس. پروانے کو کیا چاہیے؟ چراغ چاہیے. خودی جو اڑتی ہے اس کو کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے. بلبل کو کیا چاہیے؟ پھول چاہیے. صدیق اکبر کو کیا چاہیے؟ فرمایا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس, صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 16 سال کی تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 18 سال کی تھی, اس وقت سے ان دونوں حضرات کی دوستی تھی. اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا, سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. جان, مال, وقت, صلاحیت, کیا قربانی اور کیا محنت, سب بزنس, کاروبار سب آگے پیچھے کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو گئے. آپ کے ساتھ رہنے لگے اور آپ کو دیکھنے لگے, آپ سے محبت کرنے لگے اور اپنا مال آپ پہ لوٹانے لگے اور آپ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے لگے. اور بڑے بڑے صحابہ کو جنہوں نے آزاد کروایا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے, کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سید المؤذنین ہے, مؤذنوں کے سردار ہے, ان کو کس نے آزاد کیا تھا؟ ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر کے آزاد کیا. کیا قربانی, کیا قربانی. ہجرت کے موقع پر کون ساتھ ہے؟ صدیق اکبر ساتھ ہے. غار ثور میں 3 رات کون ساتھ ہے؟ فرمایا کہ صدیق اکبر ساتھ ہے. بدر میں ساتھ ہے, احد میں ساتھ ہے, خندق میں ساتھ ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر ساتھ ہے, بیعت رضوان کے موقع پر ساتھ ہے, اور حجۃ الوداع میں ساتھ ہے, اور تبوک کے سفر میں ساتھ ہے. اور تبوک کے سفر میں تو حد کر دی, حد پار کر دی. ارے خلاصہ یہ ہے, اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جا رہے ہیں, جس کو جو لانا ہو لے کر کے آؤ. اب تو یہ آخری وقت تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 60 کے قریب ہو گئی تھی. اس واقعے کے تو 1-2 سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا. یہ تو عین جوانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خرچ کرتے آ رہے ہیں اور حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کوئی موقع نہیں دیتے ہیں, یہ ہر وقت آگے نکل جاتے ہیں. اللہ اس کا رسول کی محبت میں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جب تبوک کا اعلان ہوگا نا تو انشاءاللہ میں ابو بکر سے زیادہ مال لے جاؤں گا, میں ابو بکر سے آگے لے جاؤں گا. اور ہوا بھی ایسا, حضرت عمر زیادہ مال لائے, بہت زیادہ. اس وقت حضرت عمر کے پاس بہت تھا, حضرت عمر لائے بھی بہت زیادہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ آج تو میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا. پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی آدھا لے کے آیا ہوں, آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سوال کا انداز چینج ہو گیا. یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو, یہ پوچھا صدیق اکبر گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے. میرے گھر میں اور کچھ نہیں, آج تو سب لے کر آئے ہیں, کچھ نہیں ہے گھر میں. ایک سوئی کے نوکے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں تک کہ میں اپنے کپڑے اتار کر لے آیا اور کتان کا تانٹ کا چاول کی بوری جیسی ہوتی ہے وہ لباس میں نے پہن لیا. ابھی تو باتیں چل رہی تھی, جبرائیل امین بھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا لباس پہن کر آئے اور کہہ رہے پیارے نبی جی اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام عرض کر رہے ہیں, اللہ ابو بکر کو سلام عرض کر رہے ہیں. پیارے نبی نے کہا ابو بکر جبرائیل آئے ہیں, اللہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں.
جبرائیل امین نے پوچھا کہ جا کر پوچھ کر آنا کیا ابو بکر اس حال میں بھی مجھ سے خوش ہے؟ سب کچھ میرے نام پہ لگا دیا، سب کچھ میرے نبی کے پیچھے لگا دیا اور ابھی بھی خوش ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل امین آپ کو، جبرائیل امین تشریف لائے ہیں، ابو بکر اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ خلاصہ ہے کہ سب کچھ لگا کر بھی خوش ہے اللہ کے نام پہ؟ آپ رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا کہ جی ہاں الحمدللہ